پھر دشوار گزار اور طویل فاصلہ طے کر کے چند افراد پر مشتمل یہ خانہ نما برباد قافلہ موصول پہنچا۔ نجم الدین ایوب کو ہرگز امید نہیں تھی کہ عماد الدین کے دربار میں اس کی شاندار پذیرائی کی جائے گی۔ زنگی حکمران نے تخت سے اتر کر نجم الدین ایوب کا استقبال کیا اور بڑے والہانہ انداز میں اسے گلے لگاتے ہوئے کہا، خوش آمدید میرے بھائی نجم الدین۔ پھر عماد الدین نے اسے اپنے تخت کے قریب وزیروں کی صف میں کرسی پر بٹھاتے ہوئے بآواز بلند کہا، تم امن و سکون سے موصول میں رہو۔ اس کے بعد زنگی حکمران نے اہل دربار کی طرف دیکھتے ہوئے سورہ رحمان کی یہ آیات تلاوت کی، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب در بدری کی حالت میں نجم الدین ایوب نے سلطان عماد الدین زنگی کو چند روز کے لیے تکریت کے قلعے میں پناہ دی تھی۔ بدبختی کا زمانہ گزر چکا تھا اور اب خاندان ایوب پر خوش قسمتی کے گہرے سائے پڑنے لگے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے نجم الدین کو اپنے مقرب درباریوں میں شامل کر لیا تھا۔ خانہ بدوشی کی زندگی سے نجات پاتے ہی نجم الدین ایوب نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دی۔ اب یوسف 4 سال کا ہو چکا تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق یوسف کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مکتب میں داخل کرا دیا گیا۔ وہ اپنے دونوں بڑے بھائیوں توران شاہ اور شمس الدولیہ سے بہت مختلف نظر آتا تھا۔ بچہ ہونے کے باوجود نہ وہ کسی سے جھگڑتا تھا اور نہ اس کے کسی عمل سے شرارت جھلکتی تھی۔ یوسف غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھا اور اس کی شربتی آنکھیں ہر وقت کھوئی کھوئی سی رہتی تھیں، جیسے وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ اساتذہ اس کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ یوسف کا حافظہ بہت قوی تھا، سرسری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں محفوظ رکھتا تھا۔ زبیدہ اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، مگر جب موصول آ کر اس کا چوتھا لڑکا ملک العادل پیدا ہوا تو فطری طور پر ماں کی محبت تقسیم ہو گئی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اب یوسف کی عمر 7 سال ہو گئی تھی کہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کا دربار آراستہ تھا۔ اتفاق سے اس روز یوسف بھی اپنے باپ کے ساتھ دربار میں موجود تھا۔ موصول میں رہنے والا ایک بوڑھا عیسائی رہبر مرزبان دربار میں داخل ہوا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے گرم جوشی کے ساتھ عیسائی رہبر کا استقبال کیا۔ میں سلطان کا نہایت شکر گزار ہوں کہ میری درخواست قبول کی گئی اور حکومت کے کارندوں نے وقت سے پہلے خانقاہ کی تعمیر کا کام مکمل کرا دیا۔ پادری مرزبان نے بآواز بلند کہا۔ اس کے لہجے سے سلطان عماد الدین زنگی کے لیے انتہائی عقیدت جھلک رہی تھی۔ اسلامی مملکت میں بسنے والے ہر شخص کی جان و مال اور عبادت گاہوں کی حفاظت حکومت کے اولین فرائض میں شامل ہے۔ سلطان عماد الدین زنگی نے انکسار کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یہ تم پر کوئی احسان نہیں ہے، مگر میں اس کے جواب میں اتنا ضرور چاہوں گا کہ تم اپنی قوم کو اہل اسلام کی رواداری اور حسن سلوک کے بارے میں ضرور بتاؤ۔ اس واقعے کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ عیسائی رہبر مرزبان کی خانقاہ بہت شکستہ ہو گئی تھی اور تیز بارش سے اس کی ایک دیوار بگڑ گئی تھی۔ نتیجتاً مرزبان نے سلطان عماد الدین زنگی کی خدمت میں ایک درخواست ارسال کی تھی کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ سلطان نے کسی تاخیر کے بغیر اپنے کارندے بھیج کر اس کی خانقاہ کی مرمت کرا دی تھی کہ اس پر نئی عمارت کا گمان ہوتا تھا۔ جواباً پادری مرزبان سلطان عماد الدین زنگی کے دربار میں شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ پھر جب مرزبان واپس جانے لگا تو اتفاق سے اس کی نظر 7 سالہ یوسف پر پڑی۔ عیسائی رہبر چونک کر رک گیا، کچھ دیر تک یوسف کے چہرے کو بغور دیکھتا رہا، پھر آہستہ قدموں کے ساتھ دربار سے نکل کر چلا گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی کے ساتھ دوسرے درباریوں نے بھی مرزبان کے اس ناقابل فہم عمل کو دیکھا تھا، مگر سب سے زیادہ حیرت نجم الدین کو ہوئی تھی۔ پھر دوسرے دن نجم الدین اپنے بیٹے یوسف کو لے کر عیسائی رہبر مرزبان کے خانقاہ میں پہنچا۔ کل تم سلطان کے دربار میں اس بچے کو اتنی غور سے کیوں دیکھ رہے تھے؟ نجم الدین ایوب نے داخل ہوتے ہی بڑے بے باکانہ لہجے میں سوال کیا۔ عیسائی رہبر نے نجم الدین کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کمسن یوسف کو اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک بار پھر اس کی پیشانی کو غور سے دیکھنے لگا۔ نجم الدین ایوب خاموشی سے مرزبان کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ کچھ دیر عیسائی رہبر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ اس روز میری آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ مرزبان نجم الدین ایوب سے مخاطب تھا، اگر تم اس بچے کے باپ ہو تو بے شک اس دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہو۔ بڑی عجیب بات ہے، نجم الدین ایوب نے بے اختیار ہو کر کہا۔ ہاں میں ہی اس بچے کا باپ ہوں، مگر تم اس کے چہرے میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں اس تحریر کو پڑھ رہا ہوں جو خداوند نے اس بچے کے حوالے سے روز ازل میں لکھی ہے۔ پادری مرزبان کے چہرے سے عالمانہ وقار جھلک رہا تھا۔ خالق کائنات ایسے بچے صدیوں میں پیدا کرتا ہے۔ نجم الدین ایوب عیسائی رہبر کی پیشن گوئی سن کر بہت جذباتی نظر آنے لگا۔ وہ کیا تحریر ہے مجھے بتاؤ؟ میری گناہگار آنکھیں اس آسمانی تحریر کو مکمل طور پر نہیں پڑھ سکتی، پادری مرزبان نے پرسوز اور عاجزانہ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی نیک اور غیر تعصب رہبر تھا، اس لیے کبھی کبھی اس پر قدرت کے راز منکشف ہو جاتے تھے اور آج اس پر ایک اور راز فاش ہو گیا تھا۔ میں اس بچے کے چہرے پر وہ روشنی دیکھ رہا ہوں جو عظیم الشان شہنشاہوں کے خد و خال میں نظر آتی ہے۔ عیسائی رہبر کی بات سن کر نجم الدین پر سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی۔ آج تک وہ جس بچے کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا تھا
وہی بچہ مرزبان کی نظر میں آنے والے زمانے کا جلیل القدر شہنشاہ بھی ہو سکتا تھا۔ عیسائی رہبر کے خانقاہ سے جانے کے بعد نجم الدین ایوب نے اس عجیب واقعے کا ذکر اپنی بیوی زبیدہ سے کیا۔ ماں پہلے ہی اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتی تھی، شوہر کی بات سن کر شدت جذبات سے وارفتہ ہو گئی اور رونے لگی۔ عیسائی رہبر کیا بتائے گا، وہ روشنی تو میں ہر وقت اپنے یوسف کے چہرے پر دیکھتی ہوں۔ زبیدہ نے شکایت آمیز اور کسی قدر طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگرچہ نجم الدین ایوب خود بھی ایک عابد اور زاہد انسان تھا، لیکن اپنی معزولی کے حادثے سے متاثر ہو کر وہ توہم پرستی کا شکار ہو گیا تھا۔ بیوی کی جذباتی کیفیت دیکھ کر وہ خود بھی آپ دیدہ ہو گیا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کرے کہ میں شیطان کے فریب میں آ کر اپنے بیٹے سے کتنا دور چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نجم الدین ایوب یوسف کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دینے لگا۔ پھر 1 سال بعد نجم الدین ایوب کو اپنی بیوی اور بچوں کو موصول میں چھوڑ کر ایک خوفناک محاذ جنگ پر جانا پڑا۔ تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا، اسی متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور ایڈیسیا قائم ہو چکی تھی۔ ایڈیسیا پر جوسلن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنے مذہبی تعصب میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی بھی قدر کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے ایڈیسیا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو جزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایڈیسیا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ ایڈیسیا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 عیسوی تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصول اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ ایڈیسیا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورے دیتے ہوئے کہا، سلطان کو ایڈیسیا پر حملہ کرنے کے بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جوسلن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست اور ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، ایڈیسیا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شہرت کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین زنگی کے اس جوش اور جذبے کو وحشت اور جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیا سرائیوں اور مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح ایڈیسیا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اسد الدین بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ لگی ہوئی تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کیا کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس ایڈیسیا کے قریب پہنچا جب جوسلن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوج کی تلواریں بے نیام ہوئی اور ایڈیسیا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک اور خون میں مل گئیں۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کی ناگہانی عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر ایڈیسیا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کی دسترس سے دور رہے گا اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچ لیا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگین دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام اور نامراد واپس چلے جائیں گے۔ قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمران کے نام ایک خط دے کر روانہ کر دیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہان قدیم کی طرح قیمتی زر و سامان سے آراستہ تھا۔
मगर इस्लामी सफ़ीर जोसलन सानी के तख्त के करीब पहुंचा और अपने अमीर का खत ईसाई हुक्मरान के हवाले किया। जोसलन सानी के वजीर ड्रैक ने अपनी नशिस्त पर खड़े होकर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का खत बावाज़ बुलंद पढ़ा। हाकिम एडिसिया को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी फौजें इसके दरवाजे तक आन पहुंची हैं। ये इस बात की खुली अलामत है कि तुम जंग के पहले मरहले में मगलूब हो चुके हो। हम नहीं चाहते कि जगह जगह इंसानी खून के तालाब बन जाएं और एडिसिया की पुररौनक गलियां इंसानी लाशों से अट जाएं। इसलिए इस पर लाजिम है कि वो किले के दरवाजे खोलकर हथियार फेंक दे। इस सूरत में हम तमाम ईसाइयों की जान व माल और इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की मुकम्मल ज़मानत देते हैं, वरना फिर तलवार ही फैसला करेगी कि कौन तख्त नशीन होता है। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी का खत सुनकर ईसाई हुक्मरान गज़बनाक हो गया और फिर इसने अपने वजीर ड्रैक के हाथ से मरासला छीन कर इसे पुर्जे पुर्जे कर डाला। फिर इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में नजमुद्दीन अयूब को मुखातिब करते हुए बोला, अपने सुल्तान से कह देना कि इसके खत का यही जवाब है। नजमुद्दीन अयूब बावकार अंदाज में चलता हुआ हाकिम एडिसिया के दरबार से निकला। फिर इसने अमादुद्दीन जंगी की खिदमत में हाजिर होकर सारा माजरा बयान कर दिया। सुल्तान जंगी ने जोसलन सानी के इस तर्ज अमल के जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट नुमाया थी। दूसरे दिन सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने फजर की नमाज में अपने लश्कर की इमामत की। फिर तवील दुआ मांगने के बाद इसने अपने सिपाहियों को किले की दीवार के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला आवर होने का हुक्म दिया। मंजनीकों से 28 दिन तक मुसलसल संगबारी की गई, यहाँ तक कि सामने की दीवार में बड़े बड़े शगाफ पड़ गए और मुसलमान सिपाही किले में दाखिल हो गए। आज से 50 साल पहले शाह यरूशलेम गॉडफ्रे ने बैतुल मुक़द्दस की फतह के वक्त जिस बेरहमी के साथ मुसलमानों का खून बहाया था, अहले ईमान वहशत और दरिंदगी के इस मंजर को अभी तक नहीं भूले थे और इनके सीने आतिश इंतकाम में दहक रहे थे। यही वजह थी कि सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के सिपाही किला एडिसिया की ईंट से ईंट बजा देना चाहते थे। इसी जज्बे के तहत मुसलमानों का हमला इस कदर शदीद था कि ईसाई सिपाहियों की सफ़ें दरहम भरम हो गई थी। खुद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी के जोश का ये आलम था कि अपने मुहाफिज दस्ते को पीछे छोड़कर वो अकेला दुश्मन के सफ़ों में घुस जाता था। जंग एडिसिया में भी ऐसा ही कई बार हुआ। नजमुद्दीन अयूब और असदुद्दीन सुल्तान के दोष बदोश लड़ रहे थे। दोनों भाइयों ने कई मरतबा सुल्तान को समझाने की कोशिश की, आप खुद को हलाकत में ना डालें, किसी फरमारवा के लिए ये तरीका जंग मुनासिब नहीं। सुल्तान अमादुद्दीन जंगी अपने सिपा सालारों को सख्त लहजे में जवाब देता, हलाकत और आफियत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, कब्र की रात तो कब्र में ही कटेगी। फिर चंद घंटों के बाद ईसाई फौज पसपा होने लगी। मुसलमान सिपाही किले की बुलंद दीवारों को इंसानी खून में डुबो देना चाहते थे, मगर सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने एक सख्त फरमान के जरिए अपने फौजियों को ईसाइयों के कत्लेआम से रोका। आम शहरियों के साथ हथियार डाल देने वाले सिपाहियों को भी अमान बख्श दी गई। फिर जब ये तूफान बिल आखिर थम गया तो सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने तमाम कैदियों को रिहा कर दिया और ईसाइयों के घरों से लूटा हुआ माल भी इन्हें वापस कर दिया। एडिसिया का हुक्मरान जोसलन सानी किसी खुफिया रास्ते से फरार हो गया। एडिसिया की शिकस्त की खबर सुनकर पूरी ईसाई दुनिया में सफाए मातम बिछ गई। यरूशलेम के एक पादरी शामूल ने अपने गिरबान चाक कर दिया और सर के बाल नोच डाले। बहुत देर तक सीना कोबी करता रहा, फिर गिराव जारिया करते हुए आसमान की तरफ देखा और बोला, यसू मसीह, तुमने अपने नाम लेवाओं की मदद नहीं की, यहाँ तक कि ईसाई कसर इख्तिदार का पहला अहम सतून गिर गया। मैं नहीं जानता कि अब मुसलमानों के कदम कहाँ रुकेंगे। ऐ मुकद्दस बाप, तू ही इन्हें रो कि हम बहुत आजिज और नातवाना है। एक ही शिकस्त ने सलीबियों के होश व हवास उड़ा दिए थे। दूसरी तरफ मुसलमानों की मुसरत का ये आलम था कि अरब के बड़े बड़े शायरों ने सुल्तान अमादुद्दीन जंगी की शान में तवील कसीदे लिखे। सुल्तान को मुहाफिज इस्लाम और मुजाहिद कबीर के अलकाबात से याद किया गया। इसके साथ ही खलीफा बगदाद का फरमान जारी हुआ कि अमादुद्दीन जंगी का नाम खुतबात में शामिल किया जाए। एडिसिया की फतह के बाद सुल्तान अमादुद्दीन जंगी नुसरत और फतह का परचम उड़ाता हुआ दरिया फिरात के मशरकी इलाके की तरफ बढ़ा और कई शहर फतह कर डाले। इनमें सिरोज का मशहूर किला भी शामिल था। वो 541 हिजरी की एक सियाह रात थी जब सुल्तान अमादुद्दीन जंगी ने किला जाबर का मुहासरा कर लिया था और वो अपने खेमे में गहरी नींद सोया हुआ था। पहरे पर एक मुसल्ला गुलाम खड़ा था। जब रात आधी से ज्यादा बीत गई और हर तरफ सन्नाटा फैल गया तो वो गुलाम दबे कदमों अपने आका के खेमे में दाखिल हुआ और सुल्तान के सरहाने जाकर खड़ा हो गया। शमा की मध्यम रोशनी में गुलाम की नजरें सुल्तान के चेहरे पर मरकूज थीं। फिर जब इसे पूरा इत्मीनान हो गया कि सुल्तान पर गहरी नींद का गलबा तारी है तो इसने आहिस्ता से तलवार निकाली और पै दर पे सुल्तान पर कई वार किए। 65 साला सुल्तान ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर खून इस कदर ज्यादा बह चुका था कि थोड़ी ही देर में अमादुद्दीन जंगी की मौत वाक़या हो गई। कातिल गुलाम रात के अंधेरे में ही फरार हो गया। लोगों का ख्याल था कि किला जाबर के हुक्मरान ने ज़र कसीर देकर सुल्तान के गुलाम को खरीद लिया था, लेकिन हकीकत यह है कि अमादुद्दीन जंगी का वो गुलाम अपने अकीदे के एतबार से बातनी था और हसन बिन सबा का पैरोकार था।
اگرچہ شیطان حسن بن سوا کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، مگر اس کے فدائین دنیا بھر میں پھیلے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے تھے۔ سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر مسلمانوں پر برق بن کر گری۔ محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کی شہادت نے پوری ملت اسلامیہ کو سوگوار بنا دیا۔ دوسری طرف عیسائی دنیا میں جشن کا سا تھا۔ صلیبیوں کی اکثریت شراب پی کر رقص کر رہی تھی۔ تمام گرجوں میں خصوصی عبادتوں کے بعد کہا جاتا تھا خداوند نے 2 سال کے اندر ہی مسلمانوں سے ایڈیسیا کی شکست کا انتقام لے لیا۔ شاہ یروشلم نے اپنے درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، یہ مقدس باپ اور بیٹے کا قہر ہے جو مسلمانوں پر نازل ہوا ہے۔ اب وہ زندگی بھر صلیبی ریاستوں پر بری نظر ڈالنے کی ہمت نہیں کریں گے۔ سلطان عماد الدین زنگی بڑا وجیحہ انسان تھا۔ بڑے سے بڑا بہادر بھی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ عابد اور زاہد بھی تھا اور منصف اور عادل بھی، رحم دل بھی تھا اور فیاض اور سخی بھی۔ وہ سربلندی اسلام کے لیے زندہ رہا اور اسی مقصد کی تکمیل کے لیے اپنی جان بھی نذر کر دی۔ سلطان عماد الدین زنگی کا مشہور قول ہے، میں ریشم کے نرم بستر سے گھوڑے کی پشت کو، دلکش راگ سے جنگ کے شور کو اور زہرا جبینوں کے میٹھے سرور سے ہتھیاروں کی جھنکار کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ جب سلطان عماد الدین زنگی کی شہادت کی خبر موصول پہنچی تو پورے شہر پر کسی ماتم کدے کا گمان ہونے لگا۔ لوگ روتے ہوئے اپنے گھروں سے شاہراہوں پر نکل آئے اور سلطان کی دریا دلی اور ریا پروری کا ذکر کر کر کے زار و قطار رونے لگے۔ آج وہ شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا جو ہماری عزت اور آبرو اور جان و مال کا محافظ تھا، اور راتوں کو وہ اس لیے جاگتا تھا کہ ہم لوگ سکون کی نیند سو سکیں۔ اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ہمارے حق میں بڑا ہی مہربان تھا۔